حضرت قاضی شریح، حضرت علی نے ان کو باڈی گارڈ دیے تھے، قاضی شریح کو، جو ان کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی مجوسی عیسائی ان پر حملہ نہ کرے، فیصلہ سنانے میں ماہر تھے۔ ایک دن کوئی بہت ایمرجنسی کیس تھا، اس کی سماعت کر رہے تھے، لوگوں کی بھیڑ عدالت میں لگی ہوئی تھی، لوگ قاضی شریح کے دربار تک پہنچ چکے تھے، ان کی کرسی تک پہنچ چکے تھے، ڈر تھا کہ یہ لوگ کہیں ان کی کرسی تک آ کر ان کو گھیر نہ لیں۔ ایک سپاہی، قاضی شریح کا ایک سپاہی، ایک باڈی گارڈ، ایک دربان لاٹھی نکالتا ہے، اور ایک آدمی جو زیادہ آگے بڑھ رہا تھا ان کے قریب، قاضی شریح کے جج کے پاس آنا چاہتا تھا، اٹھا کر اس کو بھگانے کے لیے یا اس کو پیچھے کرنے کے لیے ایک ڈنڈا اس کو مارا، چل پیچھے چل چل۔ اور غور کرو، ایک ڈنڈا پڑا، اس نے اسی ڈنڈے کو کھاتے وقت اس یہودی نے فوراً مقدمہ دائر کیا، قاضی صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈنڈا مارا گیا ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے انتقام چاہیے۔ قاضی شریح نے اپنے دربان سے کہا کر گھرے میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ تم نے اس کو ڈنڈا مارا؟ ہاں مارا۔ کیوں مارا؟ کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا باڈی گارڈ بن کر کھڑا ہوں، اور یہ اتنی تیز دھکے دے دے کر آگے بڑھ رہا ہے، آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا حفاظت کی ذمہ داری یہ کہ تم اس کو سمجھاتے، ہاتھ سے پیچھے کرتے، تم نے ڈنڈے کا استعمال کر کے غلط کیا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا جائے۔ اس یہودی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا گیا۔ قاضی شریح نے کہا جتنی زور سے اس نے تجھے مارا ہے، میرے دربان کو بھی ایک ڈنڈا مارو۔ اس یہودی نے اس دربان کو ڈنڈا مارا۔ اس روشنی میں میرے بھائیو یو پی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اس واقعے کی روشنی میں دلی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جے این یو میں یا جامعہ ملیہ میں لائبریریوں میں گھس کر ٹوائلٹ میں چھپی ہوئی لڑکیوں کو بھی بال پکڑ کر نکالنے والی اور ان کو مارنے والی جینٹس پولیس اس واقعے کی روشنی میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ میرے بھائیو اس بات کو سوچئے اور سمجھیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قاضی شریح نے اپنے باڈی گارڈ، اپنے سپاہی کو بھی یہودی کے ہاتھ سے ڈنڈا پڑوایا کہ تم نے کیوں مارا ہے، لاٹھی کیسے چلائی ہے؟ کیا یوگی جی اپنی پولیس سے پوچھیں گے تم نے گولیاں کیسے چلوائی ہیں؟ فیروز آباد کے اندر 20 سے 25 آدمی کیسے مارے گئے ہیں؟ لکھنؤ کے اندر اتنا خون خرابہ کیسے ہوا ہے؟ لاشیں کیسے بہی ہیں؟ تمہیں گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ گولی چلنا تھی تو پہلے پیر پہ کیوں نہیں ماری گئی؟ جو اصول ہیں بھیڑ کو بھگانے کے، گولی تو لاسٹ اسٹیج ہے، اس سے پہلے تم نے آنسو گیس کیوں نہیں چھوڑے؟ تم نے لوگوں کو لاٹیاں بھاج کر تتر بتر کیوں نہیں کیا؟ جب گولی چلانے کی نوبت تھی تو تمہیں پہلے پیر پہ گولی مارنا چاہیے۔ پیر پہ گولیاں نہیں لگی، جتنے لوگوں کو گولیاں لگی تو ان کے سینے میں یا ان کے سر میں ہی کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں حساب و کتاب کی ہیں بھارت کے سنویدھان و قانون کے مطابق، لیکن کیا کریں؟ انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں حضرت قاضی شریح کے انصاف سے سیکھنا پڑے گا۔ اس زمانے کے اندر عدل و انصاف کا ایک پیمانہ یہ بھی تھا، اس لیے امن تھا۔ حضرت علی کی ایک زرہ کھو جاتی ہے، زرہ جو پہن لی جاتی تھی سینے پر تاکہ کوئی تیر دشمن کا نہ لگے، حضرت علی کے زمانے میں ان کی زرہ کھو گئی۔ 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں حضرت علی کو دکھی۔ حضرت علی نے کہا اے یہودی، یہ زرہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ تو میری ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ میری ہے۔ اس نے کہا اے علی، میرے پاس دیکھ کر آپ اپنی کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہا کیا اور کیا، میری چیز کو آپ اپنی چیز کہہ رہے ہیں، میں نہیں دوں گا۔ آپ کو لینا ہے تو جائیے کورٹ سے، عدالت سے لے لیجئے۔ کورٹ، وہ بھی کس کو؟ امیر المومنین کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کوفہ کے مالک ہیں حضرت علی، کیا کہا جا رہا؟ کورٹ سے لے لو۔ حضرت علی نے اپنی کورٹ میں، اپنی عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ کون جج؟ قاضی شریح۔ کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس نے بنایا؟ علی نے۔ جج کون؟ قاضی شریح۔ فیصلہ کس کے حق میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہودی کھڑا ہے، علی کھڑے ہیں۔ یہودی حضرت علی سے پوچھا تم نے مقدمہ دائر کیا، بتاؤ پرابلم؟ کہا یہ زرہ میری ہے۔ یہودی سے پوچھا قاضی صاحب نے کیا معاملہ؟ اس نے کہا یہ زرہ میری ہے۔
قاضی صاحب نے کہا قاضی شرح نے تمہاری زرا ہے؟ ہاں۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ یہودی کی دلیل دیکھو۔ یہودی کہتا ہے قاضی صاحب میری دلیل یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے۔ حضرت علی اگر یہ کہہ رہے ہیں وہ میری ہے تو دلیل ان کو دینا چاہیے، ان کو ثابت کرنا چاہیے، مجھے نہیں۔ میری زرا ہے اس لیے کہ یہ میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اے علی آپ بتاؤ یہ زرا اگر تمہاری ہے تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے، گواہ کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا میرے پاس گواہ ہے۔ اے حسن آؤ۔ حسن نے گواہی دی، کہا اے قاضی صاحب یہ زرا میرے باپ کی ہے، میں گواہی دے رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، کہ آپ کو مجھ سے جھوٹ کی امید ہے؟ قاضی صاحب نے کہا مجھے تم سے جھوٹ کی امید نہیں ہے، مجھے تمہارے باپ کے بھی جھوٹا ہونے کا یقین نہیں ہے، لیکن یہاں دلیلیں دیکھی جائیں گی، جذباتی بیان نہیں۔ اے حسن تم اپنے باپ کے بارے میں گواہی دے رہے ہو کہ یہ میرے باپ کی زرا ہے۔ پہلی بات سنو، شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتی ہے، لہٰذا تمہاری گواہی نہیں مانی جائے گی۔ قاضی حضرت علی کے خلاف کہہ رہا ہے تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کہا میرے غلام کو لاؤ۔ قاضی نے یہ کہہ کر غلام کی گواہی کو بھی مسترد کر دیا کہ مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی، اور دوسرا گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا دوسرا کوئی گواہ نہیں ہے میرے پاس۔ پھر قاضی کا فیصلہ یہ تھا اے یہودی یہ زرا کا مالک تو ہے، یہ زرا تیری ہے، جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت علی نے قاضی بنایا اور فیصلہ علی کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہودی کو زرا دے دی گئی۔ یہودی جب کورٹ سے باہر نکلتا ہے کہتا جج صاحب، قاضی صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، قرآن و حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا آپ نے میرے حق میں کر دیا، اب میرا فیصلہ سنو۔ اے قاضی صاحب حضرت علی اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ زرا میری نہیں ہے، حضرت علی کی ہے۔ میں تو امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں جج کہیں علی کے پریشر میں کام تو نہیں کر رہا ہے، جج کہیں امیر المومنین کے دباؤ میں آ کر فیصلہ تو نہیں کر رہا ہے۔ میں نے سمجھ لیا آپ اسلام کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، امیر المومنین کے دباؤ میں نہیں۔ اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت امن تھا جب عدالتیں کسی کے پریشر میں کام نہیں کرتی تھیں، آج امن اس لیے نہیں ہے کیونکہ عدالتیں آج پریشر میں کام کر رہی ہیں۔